توکلکم علی اللہ۔ غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا کہ جب میرے مولا کے بدن سے لباس ہٹایا گیا تھا، جب میرے مولا کے بدن سے لباس ہٹایا گیا تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں مولا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ کیا مطلب؟ یہ جو اسلام کی جنگوں میں جو مولا ہمیشہ آگے آگے رہ کے تلوار سے مار کے آتے تھے، کیا ایمان پہ زخم نہیں لگتے تھے؟ کیا راتوں کو جو امداد کیا کرتے تھے، میرے مولا کے بدن پہ پورے نشان ہی نشان تھے۔ جب میرے مولا کے بدن سے لباس کو جدا کیا گیا، ارے پورے مصائب کی داستان تھی۔ ہائے وہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے والا، اس طرح سے غسل و کفن دیا جا رہا تھا کہ روتے جاتے تھے، فریاد کرتے جاتے تھے۔ ہائے میرا مولا حسن حسین، باپ کے جنازے کو تیار کیا، سب کو جمع کیا، اب جنازہ اٹھایا جائے گا، رات کا اندھیرا ہے، یہ بھی خاص انتظام ہے کہ سیدہ کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا۔ بس وہ اول شب میں تھا، یہ آخر شب میں ہے، وہاں بھی چھپانا مقصود تھا، یہاں بھی چھپانا مقصود ہے۔ رونے والوں جو سیدہ کو قبر سے نکالنا چاہتے تھے، ارے ان کے ہی پیروکار کہیں میرے مولا کو قبر سے ایک کھود کر جسم کو نہ نکالیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کوئی اور ساتھ نہیں جائے گا، بس 2 شہزادے ساتھ جائیں گے، کیونکہ قبر علی ابن ابی طالب راز میں رہے گی، اس لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ پیچھے سے میرے مولا حسن حسین نے جنازے کو اٹھایا، سارے بیٹے روتے رہ گئے۔ حکم امام ہے کوئی اور ساتھ نہ چلے گا، کہ معصوم کے علم میں رہے گا کہ مقام کون سا ہے، باقی کسی اور کے لیے پردے راز میں رہے گا۔ ہائے جنازے کو اٹھا کے لے کے چلے، جیسے بابا نے کہا تھا ویسے چلے۔ رونے کی صدایں راستے بھر ملتی رہی، کبھی دیواریں روئیں، کبھی مسجد کے مینار روئے، کبھی ریت کے ذرات روئے، کبھی آسمان کے ستارے روئے، کبھی رونے کی صدا مدینے سے آئی، کبھی رونے کی آواز مکے سے آئی۔ رونے والوں میرے مولا کو لے کے چلے، جانب نجف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں جیسے مولا نے فرمایا تھا ویسے قبر تیار ملی ہے، مولا کو قبر میں لٹا دیا۔ ہائے اب دونوں بھائی گلے مل کر روتے ہیں، اور جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اپنے گریبان کو ذرا چاک کر لیتا ہے، اپنی آستین کو پلٹ لیتا ہے۔ مولا کو قبر میں اتارا گیا، مولا کو دفن کیا گیا، دونوں بھائی واپس پلٹ رہے ہیں اس طرح سے کہ آنسو بہتے جاتے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، یتیمی کی علامت خاک اڑتی ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں کہ چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں کسی ایک کراہنے والے کی آواز کو سنا، جیسے کوئی بڑی تکلیف میں کراہتا ہو۔ یہ دونوں شہزادے قریب آ گئے، دیکھا ایک معذور اپاہج ہے، خاک پہ پڑا ہوا ہے اور تکلیف کی شدت سے کراہتا ہے۔ مولا حسن قریب میں بیٹھ گئے، یتیم علی خاک پر بیٹھ گیا، اس معذور کے سر کو گود میں رکھ لیا، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اس کے سر پر پھیرنا شروع کیا۔ اچانک اس معذور نے کیا محسوس کیا، اپنے سر کو زمین پہ گرا کے کہتا جائیے میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ امام نے شفقت سے فرمایا تمہیں کوئی اشتباہ ہو گیا ہے، مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کسی اور کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ کوئی اور بیٹھا وہ میرے سرہانے ہے۔ کہتا ہے معاف کیجئے گا میں آپ کو پہچان نہیں سکا، اصلاً میں آیا تھا کسی کام سے کوفے میں، 1 سال ہو گیا، یہاں آ کر بیمار پڑ گیا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک آتا تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، ایک آتا تھا جو مجھے پانی پلاتا تھا۔
امام فرماتے ہیں وہ کون تھا تیرا محسن جو آتا تھا تجھے کھانا کھلاتا تھا پانی پلاتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے بہت پوچھا نام تو بتا دیجئے، کبھی نام نہیں بتا، ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ایک بندہ خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اسی انداز سے میرے سر کو اپنی گود میں لیتا تھا جیسے آپ نے میرے سر پر ہاتھ محبت سے پھیرا، ایسے میرے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ 3 دن گزر گئے میرا محسن نہیں آیا، مجھے کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، ارے مجھے کسی نے پانی کا نہیں پوچھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری، فرماتے ہیں اپنے محسن کی علامت تو بیان کرو، کہتے ہیں علامت یہ تھی کہ جب بھی میرے پاس بیٹھتے تھے بس ذکر خدا کرتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا تمہیں روٹی ہم کھلائیں گے، پانی ہم پلائیں گے۔ وہ کہتا ہے پہلے بتائیں میرا محسن کہاں پر، مجھے روٹی نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میرا محسن کہاں پر؟ فرمایا تیرے محسن کو 3 دن پہلے تلوار ماری گئی تھی، رات میں اس کا جنازہ اٹھایا گیا، ابھی دفن کر کے واپس آتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ ارے کیا کوئی روئے گا مولا کو جیسے وہ رویا اپنے مولا کو فریاد کرتا تھا؟ ایک مرتبہ ایسے محبت سے کہنے لگا مولا سے، مولا ایک احسان کریں، ایک احسان کریں مجھ پر احسان کریں، مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے محسن کی قبر تک پہنچا دیں۔ امام نے سہارا دیا، ایک طرف بازو کو مولا حسن نے تھاما، ایک طرف بازو کو مولا حسین نے تھاما، اس اپاہج کو لے کے چلے، یہ پہلا زائر قبر علی ابن ابی طالب ہے، جسے لے کر پہنچے، اور جیسے ہی قبر کی تعویذ کو اس نے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا، گر پڑا قبر علی پر، اور ایک مرتبہ خدا سے مخاطب ہوا، خدا جب تو نے میرے محسن کو اٹھا لیا تو مجھے زندہ کیوں رکھا؟ اے خدا مجھے بھی اٹھا لے۔ اسی وقت روح پرواز کر گئی، ارے روتے ہوئے یتیموں نے اس کے جنازے کو بھی اٹھا